نے ہمیں اپنا جو ہے اپنے نبی کا اپنے حبیب کا امتی بنا کر پیدا فرمایا، تو الحمدللہ یعنی دین اسلام تمہیں عطا فرمایا، دین اسلام تمہیں عطا فرمایا۔ اور دین اسلام کے متعلق قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اگر کوئی ہے تو وہ ہے دین اسلام۔ عزیزان محترم، دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین ہے، اور دین اسلام کے ماننے والوں کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے کہ جو مومنین ہیں، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کیونکہ تم برائی سے روکتے ہو اور بھلائی اور خیر کی دعوت دیتے ہو۔ عزیزان محترم، تو آج ہم تمام یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، خیر کی دعوت دینے کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں، برائی کو جو ہے اپنے پسے پشت ڈال کر توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان تلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک سے کئی مرتبہ ہمیں آگاہ فرماتا ہے، کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حکم فرماتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو۔ اور قرآن کے کچھ اور دیگر آیات و سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا، یہ ایمان والوں کی، مومنین کی نشانی ہے۔ عزیزان محترم، جب آپ ایمان والے بن جائیں گے تو آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے فضل نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، آپ کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے ذکر کرتے رہنا ہے۔ اور جب کبھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، مجھ سے پیشور مقرر حضرت علامہ مولانا سید معین الدین مفتی صاحب نے آپ کے سامنے کئی باتیں واضح کھول کھول کر بیان کی کہ آج ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، دین کو پسے پشت ڈال رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے تو سب سے پہلے دین کے ساتھ جو ہے ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے دین کو ترجیح دینا چاہیے، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ترجیح دینا چاہیے، اور سب سے پہلے جو ہے دین کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دین آپ کے دلوں میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ ادب والے نہیں بنیں گے۔ اس کے تعلق سے بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی آیت کے ذریعے وارننگ دی ہے اور فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم، یعنی کہ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں واضح طور پر یہ حکم دے دیا ہے کہ اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی کہ تم پر ضرور آزمائش ہوگی، تم پر شیاطینی حملے ہوں گے، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے گا اور تمہیں جو ہے ایمان سے محروم کر کے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم چاہتا ہے کہ تم اپنی جان کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے اگر بچنا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، یعنی کہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ آپ کو اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اپنی آخرت کو جو ہے سنوارنا ہے، تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جو اللہ کی جانب سے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین اور سنت کو جو ہے اپنانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنانا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں تیرے قلب کو حق نے عظیم کہا، تیرے قلب کو حق نے جمیل کہا،
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اپنا کھانا بنائیے، نبی کا پہننا اپنا پہننا بنائیے، نبی کی بولی اپنی بولی بنائیے، نبی کی زندگی اپنی زندگی کا جو ہے طریقہ بنائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آداب کو اپنی زندگی کے آداب بنائیے۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں میں تمہارے درمیان، اے لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اے لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ اہل بیت کی محبت سکھاؤ، یعنی نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسری چیز قرآن پاک سکھاؤ۔ عزیزان محترم، یہ مبارک مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر آپ قرآن کا علم، قرآن کا نور اپنے سینے میں سمانا چاہتے ہو تو اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہوگا، صحابہ کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ جب ان کی محبت لے کر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں گے، عشق رسول سے وابستہ ہو جائیں گے، اور جو نبی سے وابستہ ہو گیا گویا وہ خدا کے در تک پہنچ جائے گا۔ عزیزان محترم، تو ہم کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو فرامین پر عمل کریں۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ولا دین لمن لا ادب له، یعنی با ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں، یعنی کہ دین حاصل کرنا ہے تو آپ کو ادب ضروری ہے، ادب کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزان محترم، مسلمانوں میں جہالت جو ہے عروج پر ہے، بلکہ پیک پر پہنچ چکی ہے۔ آپ زندگی کا جائزہ لیجئے، اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہاں جہالت کے مظاہرے پیش ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اسکول کا معاملہ ہوتا ہے جہالت کے مظاہرے پیش ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں مسلمان جہالت کرنے لگتے ہیں، کاروباری معاملات ہوتے ہیں مسلمان جہالت کرنے لگتے ہیں، اور دیگر یہاں تک کہ حد تو یہ ہو گئی کہ مساجد اور جو ہے بزرگان دین کے آستانے اور قبرستان اور حرمین شریفین جیسی جو ہے مقدس مقامات کو مسلمان جو ہے پامال، اس کی عظمت کو، اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، اور وہاں بھی جہالت کے مظاہرے پیش کر رہے ہیں۔ ہماری زبان جو ہے گالی سے تو ہے تر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ہمارے کردار میں جھوٹ، ہمارے کردار میں جو ہے بغض، ہمارے کردار میں حسد، ہمارے کردار میں کینہ، ہمارے کردار میں کپٹ، اور ہماری سوچ میں جو ہے عداوت نظر آتی ہے۔ مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کی سوچ تو جیسے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے، آپ کے جانثار صحابہ کی جیسی سوچ ہے، آپ کے اہل بیت کی جیسی سوچ ہے، ویسی سوچ ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم نے تو گناہ بہت کر لیے، ہم نے بہت کاروبار کو اہمیت دے دی، ہم نے بہت جو ہے روزگار کو اہمیت دے دی، ہم نے بہت پڑھائی اور اسٹڈیز کو، ایجوکیشن کو اہمیت دے دی، ہم نے بہت جو ہے مال و تجارت و پراپرٹی کو، ایسٹس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ اس کو ترجیح دے دی اور اہمیت دے دی، بجائے اس کے کہ دین کو ترجیح دیتے۔ دین کو ہم نے ترجیح نہیں دی، علم دین ہم نے حاصل نہیں کیا، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو نہیں اپنایا، قرآن کے تمام تعلیمات کو ہم نے جو ہے عمل پیرا نہیں ہوئے، تو اس کے بدلے میں عزیزان محترم اللہ کا جو ہے فرمان ہے کہ تم پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ جب اللہ اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ظالم بادشاہ کو تم پر مسلط کر دیتے ہیں، اور ظالم اور جابر بادشاہ تم سے تمہارا دین چھین لیتے ہیں، تمہاری جو ہے روحانیت کھینچ لیتے ہیں، تم سے تمہارا مذہب دور کر دیتے ہیں۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، تمام حالات آپ کے سامنے جو ہے روشن رواں ہیں، آپ کو بظاہر پتہ ہوگا، آپ جانتے ہیں بخوبی، آپ حجاب نہیں کر سکتے، آپ چہرے پر داڑھی نہیں سجا سکتے، آج تو یہ ہو گئی کہ آپ اپنی عبادت بھی جہاں چاہے وہاں بنا کسی کو ڈسٹرب کیے اپنے انفرادی طور پر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہر چیز پر جو ہے شیطان کے ڈیرے پڑ رہے ہیں، خبیث جو ہے شیطانی طاقتیں، اللہ کا دشمن شیطان ہے، شیطان ہمیں دین سے دور کر رہا ہے، شیطانی لشکر ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ تمام چیزیں ہیں، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے گھروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہم اپنی جو ہے کاروبار کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اسی لیے ہم سے جو ہے اللہ تبارک ناراض ہو کر ہمیں ذلیل و رسوا فرما رہا ہے۔ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اس دنیا کو پانے کے لیے، فانی دنیا کو پانے کے لیے ہم نے آخرت کا سودا کر لیا۔ ایک آخری بات بتا کر اپنی جگہ کو لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نساء کی 64 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اللہ سے جو ہے
دعا طلب کرو. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارا معروضہ تمہاری دعا ہماری بارگاہ میں پیش کریں گے تو تم اپنے رب کو ضرور دعاؤں کا قبول کرنے والا رؤوف و رحیم پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مہربان پاؤ گے. عزیزان محترم ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی نجات کا ذریعہ ہے, ایک ہی وجہ ہے, ایک ہی راہ نظر آتی ہے. اگر بچنا ہے, اگر آخرت سنوارنا ہے, اگر کامیابی حاصل کرنا ہے, دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنا ہے, آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنا ہے, تو المدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. جب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو کوئی ہمیں آستانہ نظر نہیں آتا, کوئی بارگاہ نظر نہیں آتی, کوئی جو ہے در نظر نہیں آتا. ایک ہی در ہے, وہ ہے در مصطفیٰ. ایک ہی مقام ہے میرے پیارے نبی کا مدینہ. ایک ہی مقدس مقام ہے, وہ ہے خدم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو تھامنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی طرح 4 بقیہ جو ہے شب قدر کی جو رات تلاش شب قدر کا جو پروگرام ہے, اسی طرح جو ہے کثیر تعداد میں آپ ان تمام پروگرام میں شریک رہیے. لوگوں کو بھی اس میں آنے کی ترغیب دلائیے, اپنے دوست احباب کو بھی اس میں بلائیے. کیا پتا 1000 مہینوں سے جو افضل رات ہے انشاءاللہ تعالی آج کی رات یا پھر دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں رات ہمیں نصیب ہو جائے اور اسی کے سبب ہماری مغفرت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سمجھانے میں, بولنے بتانے میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے و صدقۃ الفعل میں معاف فرمائیں. وآخر الدعوہ ان الحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.